تو سجدے میں ہم اپنی سب سے خوبصورت اور اپنی جو ماتھا ہے، جو آنریبل چیز ہے، جس کو ہم جھکنے نہیں دیتے لوگوں کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے زمین پہ لگا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، سب سے محبوب چیز جو اپنے رب کو ہے وہ کیا ہے؟ یا جب سب سے قریب انسان اپنے رب پہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نے فرمایا فاکثر الدعاء، کثرت سے دعا کرو، اور ہم 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ ایون اور جتنے دفعہ پڑھیں، لیکن بس سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 482 نمبر حدیث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعائیں کریں، چاہے وہ قرآنک دعائیں ہیں یا وہ احادیث میں آتی ہیں۔ قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن قرآنک دعائیں ہم کر سکتے ہیں، شیخ السمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ تو دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، جتنی بھی دعائیں ہیں عربی میں انسان مانگے تو کثرت سے دعائیں مانگیں۔ اور ایک اور حدیث، ابو موال بالی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں؟ تو پہلے ہم نے ذکر کر لیا تھا جوف اللیل الآخر، جو رات کے آخری حصے میں کی جاتی ہے، اور دوسرا پارٹ وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ and by the end of every prayer۔ دبر کا لفظ جب بھی آتا ہے تو جب نماز کے بارے میں آیا ہے اور دعا کے بارے میں خاص طور پہ، تو میں پورے اس ڈسکشن کو سمرائز کر رہا ہوں، اور وہ شیخ السمین کے فتویٰ سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی دبر صلات کا جو ٹرم یوز کی گئی ہے، تو جب دعا کی بات ہو رہی ہے تو وہ نماز میں سلام پھرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور جب اذکار کی بات ہو رہی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول کو، معاذ بن جبل کو فرمایا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو تم فی دبر الصلاۃ یعنی نماز کے آخر میں یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب چونکہ یہ ذکر ہے تو اس سے مراد نماز کے فوراً بعد، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بات کریں تو یعنی نماز سے بالکل سلام پھرنے سے پہلے۔ یہ شیخ السمین نے اس پوری ڈسکشن کو سمرائز کیا رحمہ اللہ، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ فائدہ